بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سیکنڈ رکوع ہے 10 پارے کا اور سورۃ انفال چل رہی ہے ہماری ابھی تک، اور آیت نمبر 45 سے ہم دیکھیں گے. آج ایک بار پھر سے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے پکارا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ایک گروہ سے ملو، اشارہ ہے کافروں کی طرف، جم کر مقابلہ کرو اور زیادہ کیا کرو، ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کا کامیابی سکھائی جا رہی ہے. کامیابی کا کیا راز ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اور جم کے ڈٹ کے. کامیابی کے لیے اولین یہ شرط ہے. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی دشمنی سے بچو، مسلم کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، اس سے دین کو نقصان ہوگا، سکون و امن ختم ہو جائے گا. کیا سبق ملا؟ کہ مومن سے، مسلم سے یعنی ایمان والا ایمان والے سے کیا نہ کرے، دشمنی نہ رکھے، جھگڑا نہ کرے، جو کہ ابھی تو ہو رہا ہے بہت زیادہ. 46 آیت دیکھ لیتے ہیں. فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، آپس میں جھگڑا نہ کرو، نتیجہ بزدلی ہو جاؤ تمہاری، قوت رونق سب چلی جائے گی. صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جھگڑا کرو گے تو بزدل بن جاؤ گے تم، اس لیے تم کیا کرو، صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو. 47 کو دیکھتے ہیں. نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے زیادہ نعمتوں کے ملنے پر تکبر کیا. اشارہ کس کی طرف ہے؟ قریش کی لشکر کی طرف، خاص طور پر جب ابو جہل نے کہا ہم ضرور نکلیں گے. روایت ابو جہل کے باجوں کے شور مچاتا نکلا کہ دشمن جل جائے. باجوں کے شور کے ساتھ نکلا کہ دشمن جل جائے، اس کا رعب پڑ جائے دوسرے قبائل پر. یہاں شادی کی طرف غور کریں. ابو جہل جیسی حرکتیں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم نے یہ طریقے قائم نہیں کرنے. افسوس، ریاکاری کا کام ہم آج بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ کام نہ نماز نہ کچھ ایسا اللہ کا اعمال. شادی کی طرف اشارہ اس لیے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی یہی حرکات کی تھی. 48 میں دیکھتے ہیں جب خوبصورت بنا دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، یعنی کفار کے، مشرکین مکہ کے، ان کے یہ اعمال اچھے لگتے تھے. دیکھیں مدد پانے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. مسلمان جنگ کے لیے پہل نہ کرے. دوسرا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگا رہے. تیسرا، پھر جب ٹکراؤ ہو جائے تو بھرپور طریقے سے حملہ کرے. چوتھا، وقت جہاد استقامت اختیار کرے. کیا کرے؟ صبر سے کام لے، اللہ سے مدد مانگے، تو پھر انشاءاللہ رب العزت مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر ابو جہل کا اصرار کر کے نکلنا. کہا شیطان نے نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، تم سب سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ، آج تم جیتو گے، میں تمہارا پڑوسی ہوں. شیطان نے کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا ساتھ دوں گا. جب آمنے سامنے آئے دو گروہ، پلٹ گیا الٹے پاؤں اور کہنے لگا میں تو بری الذمہ ہوں، تم سے میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے جو تمہیں نہیں دے رہا. اشارہ جبرائیل اور فرشتوں کی طرف کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. 48 آیات میں سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ شیطان پہلے اکساتا ہے بندے کو، جیسے ابو جہل کو بھی اکسایا کہ میں تمہارے ساتھ، میں تو تمہارا پڑوسی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جب وہ آمنے سامنے آ گئے نا، لڑنا شروع ہو گئے، تو وہ نکل گیا. اسے نظر آ گیا کون؟ جبرائیل اور فرشتے. کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو ہمیں زندگی میں شیطانیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، وہ خود پیچھے ہو جاتے ہیں شیطانیاں لگوا کے. ٹھیک ہے. آگے بھی ہم اہم پوائنٹ ڈسکس کریں. آپ نے اس کو نوٹ کر لینا سول ڈائری میں بھی، اور چٹ کے اوپر لکھ کر قرآن میں بھی پیسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. آیات کے ساتھ محاسبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے.
روایت میں ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی آرزو نہ کیا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، جنگ اگر قائم ہو جائے تو مقابلہ کرو، جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ کل بھی آپ کو بتایا تھا، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، سبحان اللہ۔ اس چیز کو یاد رکھنا ہے، آج کی آیات میں بھی ہمیں یہی چیزیں مل رہی ہیں کہ ہم نے کمر بستہ رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ساتواں جو اہم پوائنٹ ہے نا، ہمیں کیا سکھا رہا ہے کرنے کے کاموں میں، باہمی اختلاف کو نظر انداز کرنا ہے، اور 8 اپنے اتحاد سے حریف کو مرعوب کریں، ٹھیک ہے۔ باہمی اختلافات ہے نا، جو ہمارے اندر کے باہر کے جتنے بھی اختلاف ہوتے ہیں نا، اس کو کیا کریں، نظر انداز کر دیا کریں۔ ہم نظر انداز نہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں، لوگ اکسا کے رکھتے ہیں ہمیں اس شیطان کی طرح۔ 48 آیت میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ شیطان اکساتا ہے اکساتا ہے اکساتا ہے، اور جب وہ بندہ آمنے سامنے آ جاتے، دو جماعتیں لڑنے لگتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور کیا، اسے نظر آ جاتا ہے فرشتے اور جبرائیل کہ یہ میں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے تو حساب دینا پڑے گا، تو میں کیا کروں گا، تو وہ بڑی ذمہ ہو جاتا ہے کہ میں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں بری ذمہ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو۔ اب وہ بندہ پھنس جاتا ہے تو کیا کرے، اس کو پھر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ 9واں پوائنٹ ہے صبر کرے، جوش کی بجائے ہوش سے کام لے۔ 10 ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، کامیابی کے شوق میں جلد بازی نہ کریں۔ 11واں نظر ہمیشہ آخری منزل پر، وقتی فائدے پر نہیں ہونی چاہیے۔ 12واں ہے کہ یہی وہ سب اسباب جن سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان ساری جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، 12 چیزیں بتائی گئی ہیں نا جو آپ کو، انہی حساب سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ صحابہ کرام کو جنگ کے آداب کے احکامات، پہلا ثابت قدم رہنا، کون رہتے تھے، صحابہ کرام۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ تیسرا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، کس کی، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چوتھا آپس کے تنازعات سے بچو۔ 5واں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ کون کام کرتا تھا، سارے صحابہ رضی اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی یہی کام کر رہے ہیں، ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا ہے۔ ابھی بتایا نا 45 آیت میں کہ ذکر کرنا ہے، یہی کامیابی کا راز ہے، جم کے ذکر کرنا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور رب کی اور اس کے محبوب کی فرما برداری کرنی ہے۔ آپس کے تنازعات سے بچنا ہے، تانے دینے سے، جھگڑے کرنے سے بچنا ہے، جو کہ ہم نہیں بچ پا رہے ہیں۔ شیطان کا سب سے بہترین جو وار ہے نا، مضبوط ترین، وہ یہی ہے کہ آپس میں جھگڑے کروانے ہیں، بس رشتے تڑوانے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ اس دور میں نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس صبر بہت مشکل کام ہے، اگر مشکل ہے تو اس میں ہی اجر عظیم ہے، تو نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ تو ہم نے آسانی کے لیے کیا کرنا ہے، سورۃ البقرہ 2:15 دعا کی تھی۔ فرعون نے دھمکی دی تھی جادوگروں کو کہ انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنگ بدر میں شریک کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ بدر لڑنے والوں کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمانوں میں افضل سمجھتا ہوں، یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں افضل ترین ہونے کی گواہی کس نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحابہ کا شعار، آپس کے اختلاف کو بھلا دیتے، صبر کا پہاڑ دکھاوے اور ریاکاری سے بچتے، لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے، اور رضا الہی پانے والوں کے رویے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ 45 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ 46 اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے۔ 46 اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ 45 دکھاوے کے لیے کام نہیں کرنا۔ 47 گھروں سے اکڑتے ہوئے نہیں نکلنا، انشاءاللہ۔